ایک ترک مسلمان اپنی آپ بیتی بیان کرتا ہے کہ میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ 4 پولیس والے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ایک شخص نمودار ہوا تو پولیس والوں نے بھاگ کر اسے قابو کر لیا اور اس کے ہاتھ جکڑ لیے۔ نوجوان نے کہا، مجھے دعا اور توسل کی اجازت دے دو، میری بات سن لو، میں کوئی بیکاری نہیں ہوں، نہ چور ہوں۔ پھر وہ نوجوان چیخنے لگا۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں کہ میں نے اسے کیسے پہچانا۔ دراصل میں نے اسے کتنی ہی دفعہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک البانوی نوجوان تھا جس کی عمر 35 سے 36 سال کے درمیان میں تھی۔ اس کے سنہری بال اور ہلکی سی داڑھی تھی۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، جب اس کا کوئی جرم نہیں تو تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آخر کیا الزام ہے اس پر؟ انہوں نے مجھ سے کہا، ارے او ترک، تو پیچھے ہٹ جا، تجھے اس معاملے میں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن میں نے پھر سے کہا، آخر اس کا تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیا اس نے کوئی چوری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، یہ بندہ 6 سال سے ادھر مدینہ شریف میں رہ رہا ہے، لیکن اس کا یہ قیام غیر قانونی ہے۔ ہم اسے پکڑ کر واپس اس کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہر دفعہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ جاتا ہے اور جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پناہ لے لیتا ہے، اور ہم اسے اندر جا کر گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے پوچھا، تو اب اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہنے لگے، ہم اسے پکڑ کر جہاز پر بٹھائیں گے اور واپس البانیہ بھیج دیں گے۔ نوجوان مسلسل روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو؟ دیکھو، میں کوئی چور نہیں، میں کسی سے بھیک نہیں مانگتا، میں تو بس ادھر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہ رہا ہوں۔ پولیس والوں نے کہا کہ نہیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا، اچھا، مجھے آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عرض کر لینے دو۔ پھر نوجوان نے اپنا منہ گنبد حجرہ کی طرف کر لیا۔ پولیس والوں نے کہا، چل کہہ جو کہنا ہے۔ تو نوجوان نے گنبد حجرہ کی طرف دیکھا اور کچھ عربی میں کہا۔ میں وہ سمجھ گیا۔ وہ نوجوان کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوا تھا؟ کیا میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا؟ کیا اپنی دکان بند کر کے اپنے گھر بار کو نہیں چھوڑا؟ اور یہ عہد کر کے یہاں نہیں آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار رحمت میں رہا کروں گا؟ حضور، اب دیکھ لیجئے، یہ مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ اتنے میں نوجوان بے حال ہونے لگا تو پولیس والوں نے ذرا سی ڈھیل دی اور نوجوان نیچے گر گیا۔ ایک پولیس والے نے اسے ٹھڈا مارتے ہوئے کہا، او دھوکے باز، اٹھ! لیکن جوان نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، یہ نہیں بھاگے گا، تم حمامات سے پانی لاؤ اور اس کے چہرے پر ڈالو۔ لیکن وہ نوجوان کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ ایک پولیس والا کہنے لگا، اسے دیکھو تو صحیح، کہیں یہ سچ مچ مر ہی نہ گیا ہو۔ دوسرے پولیس والے نے کہا، اسے ہم نے کون سی ایسی ضرب لگائی ہے کہ یہ مر جائے؟ پھر انہوں نے ایمبولنس والوں کو فون کیا۔ وہ ادھر سامنے والے 7 نمبر گیٹ سے ایمبولنس لے آئے۔ انہوں نے نوجوان کی شرح پر ہاتھ رکھ کر حرکت نوٹ کی اور نبض چیک کی تو کہنے لگے، اسے تو مرے ہوئے 15 منٹ گزر چکے ہیں۔ اب پولیس والے جیسے مجرم ہوں نیچے بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا۔ ان میں سے ایک تو اپنے دونوں زانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا تھا، ہائے، ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، کاش ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شدید محبت ہے، ہائے، ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد ایمبولنس والوں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا اور جنت البقیع کی طرف تجہیز و تکفین والے حصے میں لے گئے۔ غسل کے وقت میں بھی وہیں موجود تھا۔
میں انہیں کہتا تھا مجھے بھی اس نوجوان کو ہاتھ لگانے دو، مجھے بھی اس کی چارپائی کو اٹھانے دو۔ جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تو پولیس والوں نے مجھے کہا، ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا ہی کافی ہے، اسے ہمارے سوا کوئی نہیں اٹھائے گا، شاید اسی طرح ہماری آخرت میں کوئی رعایت ہو جائے۔ میرے سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے؟ دیکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مداخلت فرما دی اور ملک الموت نے اپنا فریضہ ادا کر دیا کہ اسے ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کی ویسی ہی محبت عطا فرمائے جیسی اس البانوی نوجوان کو عطا فرمائی، آمین، بجاہ النبی الامین۔